السلام علیکم میاں والی پجن کلب کے دوستو، ہم آپ کے ساتھ لائیو ہیں کلیہ خیل گروپ کی مشہور و معروف چھت استاد کلیم اللہ خان عظمت خیل، استاد ملک امجد وٹو آف چاہ میں آنا جی۔ تو آج ہم لائیو رہیں گے، استاد کلیم اللہ خان کی زبانی آپ آگاہ کریں گے اور ان کے کبوتروں کی ان کی کارکردگی۔ تو اس سے پہلے یہ استاد کلیم اللہ خان کی جو پروازی چھت ہے، وہاں پہ جال پنجرے آپ کے سامنے، یہ ان کی حویلی ہے، یہ آپ کو بیک گراؤنڈ دکھا دیں یہاں پر۔ ویڈیو کا کلیئر تھوڑا سا سگنل پرابلم ہوگا یہاں پہ، تو لیکن کوشش ہوگی انشاءاللہ ویڈیو کلیئر ہی ہو۔ اب کیسا رزلٹ آ رہا ہے حیدر بھائی؟ بہت شکریہ حیدر عباس۔ یہ کلیم اللہ خان کا جو پروازی چھت ہے، ان کی یہ حویلی ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ سارا آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو اب ویڈیو کی کیا پوزیشن ہے، ہمیں آگاہ کرتے رہنا۔ حیدر عباس اب کیا پوزیشن ہے؟ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، حاضر ہو گئے ہیں ہم، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی۔ تو جناب استاد کلیم اللہ خان عظمت خیل، السلام علیکم۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ تو کلیم اللہ خان کے ساتھ جناب ہمارے میاں ولی کے مشہور و معروف کبوتر پرور ہیں استاد حبیب اللہ خان سوانسی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یعقوب خان ہیں جی، تو حبیب اللہ خان شاگرد بھی ہیں، شاگرد ہیں آپ استاد کلیم اللہ خان صاحب کے۔ تو یعقوب خان میاں والی سے، استاد ملک امجد وٹو جو کلیم اللہ خان کے قریبی دوست، اکٹھا شوق، سب کچھ اس چھت کے، سمیع اللہ ارائیں استاد نصر اللہ ارائیں کے صاحبزادے ہیں، اور کلیہ خیل گروپ کے انتہائی سرگرم ساتھی عبدالرزاق خان پنو خیل، عبدالستار خان کے صاحبزادے ہیں نا۔ تو عبدالستار خان پنو خیل جو ہیں وہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کافی عرصہ ان کی صدارت میں جو میاں والی شہر کا شوق ہوا ہے، اور اب بھی ماشاءاللہ وہ سرگرم ہے، اور ان کے بیٹے جناب شاگرد بھی ہیں استاد کلیم اللہ خان صاحب کے۔ تو تھوڑے تو سمجھے جی۔ تو کلیہ خیل گروپ کی جس چھت پر اس وقت ہم موجود ہیں، یہ چھت جیسے کندیاں کے ہمارے ملک عامر لنگرے خیل اور استاد کلیم اللہ خان عظمت خیل، یہ وہ دو چھتیں ہیں میاں والی ضلع میاں والی میں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ استاد اکمل خان کی چھت ہو، زیاد خان کی ہو، فاروق خان کی ہو، استاد امیر مختار خان صاحب کی ہو۔ تو اس کے بعد جن چھتوں کا میاں والی میں جو نام آتا ہے، یہ دو چھتیں ہیں، اور ان کی جو کارکردگی ہے وہ 2021 میں دیکھ لیں، 2020 میں دیکھ لیں، 2019 میں دیکھ لیں، سب کے سامنے ہیں۔ تمام جو پنجاب کے بڑے کھلاڑی ہیں ان سے مقابلے کھیلے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں خود کلیم اللہ خان اور امجد وٹو بتائیں گے کہ جو سال پیچھے 2021 جو گزرا ہے،
اس میں آپ کی کارکردگی کیا رہی؟ کارکردگی رانا صاحب اچھی رہی ہے. 11 چھتوں کے ساتھ بازی تھی. 10 سے ون کیا تھا. ایک گھر سے ہار گئے تھے عرفان ہنج سے. 10 گھروں سے 3 چیزیں 7 کلیئر کی تھی. تو دیکھیں جی 99% رزلٹ اس چھت کا. تو جن چھتوں 10 چھتیں جن سے آپ نے ماشاءاللہ مقابلے ون کیے ان میں جو خیر ساری ہی ماشاءاللہ نامور چھتیں ہوں گی، جی لیکن پھر ناموروں میں بھی نامور ہوتے ہیں جو سر فہرست ہوتے ہیں. تو ان میں کون سے کھلاڑی تھے اور جن سے آپ نے جیتا بھی اور آپ کو مزہ بھی آیا بھی یار بھی شوق بھی اچھا ہوا اور ہمارے لیے اعزاز بھی ہے کہ ہم نے جو ہے نا ان کو جیتا ہے؟ رانا صاحب سارے شوقین ٹھیک تھے. بڑے شوقین تھے. بڑا استاد تھا راجہ کاکا. تو استاد راجہ افتخار کاکا صاحب. جی. اس کے ٹھیک بعد سیف اللہ خان بھلوال. ٹھیک. عرفان ہانج. میاں ریاست منڈی بہاولدین. پیر عمران شاہ چرونڈ. جی شباش صاحب بہت شکریہ سر، بہت مہربانی. جوید باولی شمریز باولی دونوں بھائی ہیں. اچھا جی. ان سے بھی ون کیا ہے. تو جی دوستو جیسے کہ آپ نے سنا ظفر کہ اقبال بمبا ہے. تو اس کے ساتھ بھی بازی تھی. ماشاءاللہ ویسے تو سارے کھلاڑی بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن جن میں نام لیا ہے استاد راجہ افتخار کاکا، واقعی کبوتر پروری کا وہ افتخار بھی ہیں اور بہت بڑا گروپ ہے ان کا اور بہت بڑے کھلاڑی ہیں، میدان کے کھلاڑی ہیں، استاد اکمل خان کی طرح، میر مختار خان کی طرح. تو ان کو جیتنا بڑا اعزاز ہے. پھر سیف اللہ خان بھلوال کا نام لیا ہے، بڑے مشہور و معروف کھلاڑی ہیں وہ بھی اور پرانے سینئر پلیئر ہیں، ان کو بھی جیتا. تو یہ تو بات ہو گئی. اور دوسرا دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی میرے دوست میرے ساتھ لائیو ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا یہ جو آج یہاں پہ شوق کرانا ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے ہم آپ کو پروازی چھت پر جیسے ہم موجود ہیں یہاں پر آپ کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جال پنجرے، تو پروازی کبوتروں کا شوق بھی کروائیں گے آپ کو. پھر اس کے بعد دوسرا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ ہم آپ کو ان کے جو بریڈر کبوتر ہیں. تو باقی کارکردگی سے ہم نے آغاز کیا، لیکن اب ہم آئیں گے کلیم اللہ خان کی طرف کہ کلیم اللہ خان اپنی کبوتر پروری کی کہانی بتائیں، کہاں سے شروع ہوئی. اور آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اپنی زبان جو آپ کی مقامی زبان ہے مادری زبان اس میں بات کریں، کوئی یعنی کہ نا جی اور کھل کے بات کریں. ہماری بھائی دوستی ہے استاد ابیر مختار خان سے 2007 سے. ابھی کی نہیں ہے بھائی، 2-3 سال نہیں ہو گئے. بہت پرانی دوستی ہے استاد ابیر مختار خان سے. بازیاں تو ابھی 2-3 سال ہو گئے ہیں شروع کی ہیں. شوق بہت پرانا ہے ہمارے پاس. جب سے استاد صاحب کے ساتھ دوستی ہوئی ہے نا اس کے بعد بہت رزلٹ آیا ہے. تو شوق آپ کو شوق کے بارے میں بتائیں نا. وہ تو دوست وہ تو امیر مختار خان کے ساتھ تو جو آئے گا سلسلہ وہ تو بالکل جہاں سے وہ تو آپ کے لیے اسپیشل وہ ہوگا کہ کہاں سے کب شوق شروع کیا، کیسے شوق یہ پلا بڑا اور پھر آگے چلتا گیا. میں نے 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا جب شوق شروع کیا تھا. ایک کبوتر آ گیا تھا ہمارے گھر رات کو، مادی تھی، اس سے مجھے شوق لگ گیا تھا. پھر اس کے لیے میں نے نر لے کر آیا تھا. اسی جوڑے سے پھر شوق ابھی تک جاری ہے، ختم نہیں کی ہے. تو آپ نے جیسے بتایا کہ چوتھی کلاس کا مطلب ہے کہ جب بندے کی عمر ہوتی ہے 9 سال، تقریباً 8-9 سال یا 10 سال تقریباً، تو اس وقت سے آپ کو شوق ہے. تو اس وقت آپ نے کبوتر رکھنے شروع کیے، تو کیا وہ جو اس وقت کے کوئی کبوتر پرانے وہ ہیں آپ کے پاس؟ نہیں جی، وہ کبوتر نہیں ہیں پرانے کبوتر بالکل نہیں ہیں. نہیں. اور استاد والے کبوتر. دوسرا یہ بتائیں کہ اس وقت جب آپ نے شوق شروع کیا اور پھر جیسے آپ یعنی کہ آخر اڑاتے رہے، تو پھر آپ نے باقاعدہ مقابلوں میں یا ٹورنامنٹ میں حصہ لینا کب شروع کیا؟ 2009 میں. دو ٹورنامنٹ تھا ظفر خان ہے سرگودا موڑ، وہ صدر تھا ہمارا. جی جی. 2009 میں پہلے سال میں ہار گیا تھا ٹورنامنٹ. پوزیشن نہیں آئی تھی ٹورنامنٹ کا میں. مزہ نہیں آیا تھا. اچھا. پھر استاد کے ساتھ بات کی تھی. دوست بھی ہے، بھائی بھی ہے بڑا، استاد بھی ہے. اس سے رابطہ ہوا ہے تو پھر 11 میں بھی اچھی پرفارمنس آئی ہے.
12 में भी, फिर 13 में इन्होंने कहा है कि हम आपको शामिल टूर्नामेंट में नहीं करते हैं, आप फिर टूर्नामेंट ले जाएंगे। फिर 14 में बाजिद ने टूर्नामेंट करवाया था, मियाँ वाली बेसू वाला। पहली दफ़ा मियाँ वाली में उधर चले गए थे, 7 कबूतरों वाला। पोजीशन अच्छी आई थी 14 में भी फास्ट, 15 में भी, 16, 17, 4 साल लगातार फास्ट आए थे। जेठ में भी अच्छा रिज़ल्ट रहा है, 14, 15, 16, 17। बाद में तो पंजाब में चले गए हैं, बाद में तो रिज़ल्ट बढ़ता गया है। कलीमुल्लाह खान, ये बताएं, आपको खुद उस्ताद मीर मुख्तियार खान से पहले आपके पास जो कबूतर थे, आपको कौन से कबूतर ज़्यादा पसंद थे उस वक़्त? मेरे पास कबूतर भाई बहुत थे। पहली दफ़ा जब उस्ताद आया था ना मेरे साथ पास तकरीबन 150-200 कबूतर था। उस्ताद ने 4 कबूतर कहे कि ये रख लें, बकाया सारे काम के नहीं हैं, इनको निकाल दें। मैंने सारे ख़त्म कर दिए थे, उनमें काम से कबूतर नहीं थे, गुजारे वाले थे सारे। फिर उस्ताद ने मुझे बुलाया था कि आ जाएं, फिर मैं गया था उस्ताद के पास। 2 जोड़े उस्ताद ने दिए थे, उनसे मेरा रिज़ल्ट शुरू हुआ है। उन्हीं की सारी नस्ल है, 2 जोड़ों की, अभी तक वही नस्ल चल रही है। अच्छा कलीमुल्लाह खान, आपने जो गुफ्तगू की है उसमें आपने बड़ा जिक्र किया है, शुरू से ही जिक्र किया है कि उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब के बारे में आपने बात की है। तो बात यह है कि जैसे आम मकसद तासुर है और आम बात भी है, बल्कि सब उर्फ़ आम में यानी कि बातें सुनने को भी मिलती हैं कि असातिज़ा कराम जो होते हैं वो तो शागिर्दों के जो है ना जी खुडे पे ज़्यादा नज़र होती है उनकी। वो कबूतर अपना तो काम ही यानी कि, लेकिन आपने जो बात की है कि आपके तो कबूतर आपकी सब यानी कि कबूतर परवरी को परवान चढ़ाने में उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब का उस्ताद ने दिया मुझे। मेरा बड़ा भाई है, उस्ताद नहीं है, मेरा बड़ा भाई है। सारे कबूतर उसने दिए, मेरे से लेकर अभी तक कभी नहीं गया कबूतर। जितने कबूतर भी आए अभी तक भी मैं लेकर आ रहा हूँ उस्ताद से कबूतर। तो अब वैसे ये बात जैसे कहते हैं जी, नहीं जी भाई वो उस्ताद जो होते हैं ना जी, उस्तादों ने जो अपने असल जो कबूतर है ना, असल तो उन्होंने जो है ना जी अपने पास रखे हुए हैं, उस शागिर्दों को तो वो जो है ना जी क्रास वाले दे देते हैं। क्या ऐसी बातें हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कबूतर उस्ताद को कहा है उसने दे दिया है, कोई मसला भी नहीं है। तो अब आप ये बताएं कि आपके पास उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब के घर की, वैसे तो जैसे आप बता रहे हैं सारे कबूतर ही हैं, जो उनकी जो मेन नस्लें हैं वो आपके पास कौन कौन सी हैं और उनकी कारकर्दगी क्या रही है आपके इन टूर्नामेंट्स में जो पीछे गुजरे हैं? मेरे पास भाई सारी नस्लें मौजूद हैं उस्ताद की, जितने भी कबूतर हैं। और इस दौरान हम अमजद भाई आपसे भी 1 मिनट कथा कलामी माफ, कि आप जो है ना जी कोई मकसद है जो परवाजी कबूतर जो 2021 में जो आपके पास आपके रिजल्ट दिए वो कबूतर भी आप इस दौरान ताकि ले आएँ, ताकि दोस्तों को उसका भी शौक करा दें। जी कलीमुल्लाह खान, आप अपनी बात जारी रखें जी। सारी नस्लें राणा साहब मौजूद हैं। कौन सी मशहूर उनकी जो मशहूर कबूतर भी हमारे पास अनमोल भी हैं, शीवे वाली ब्रीड है उस्ताद की, वो भी हमारे पास मौजूद है। सारे कबूतर मौजूद हैं, जितनी नस्लें हैं तमाम नस्लें आपके पास। सारी नस्लें मौजूद हैं। अच्छा कलीमुल्लाह खान, मुझे याद है वो अब सन तो मेरे जहन में नहीं आ रहा कि जब उस्ताद अमीर मुख्तियार खान ने पट्ठों वाला टूर्नामेंट उड़ाया, मेरे पट्ठों के वो चैंपियन भी बने और उन्होंने बाजियां भी जीती। उस दिन आप भी वहाँ पर मौजूद थे, तो वहाँ पे कलीमुल्लाह खान वाले जो है ना जी वो हाँ जी पट्ठों का बड़ा नाम आ रहा था। तो वो उन पट्ठों के बारे में उसका बताएं, वो कौन सी ब्रीड थी और वो उनके टाइम उस वक्त क्या थे जो उन्होंने वहाँ पर। वो जी उस्ताद ने जो 2 जोड़े पहले दिए थे ना, जो 47 नंबर पट्टी थी ना, वो उनकी नस्ल में से थी। दूसरा जो 22 नंबर वाली थी ना, वो उससे तकरीबन 6 महीने पहले जोड़ उस्ताद से लेकर आए थे। उस्ताद घर के कबूतरों के बच्चे थे। तो दोस्तों, मेरे जितने भी आप मेरे साथ लाइव हैं या हमारा जो ये इंटरव्यू आप सुनेंगे देखेंगे, तो अब आप देख लें कि अमीर मुख्तियार खान
وہ ہستی ہے کہ جس کو اب کسی یعنی کہ نہ نام کی ضرورت ہے نہ تعارف کی ضرورت ہے. ورلڈ فیمس شخصیت ہیں، اور ان کے کبوتروں کے جو ان کے شاگرد جو بتا رہے ہیں کہ جی ان کے پاس سے یعنی اتنے یعنی کہ اچھے کبوتر انہوں نے ان کو دیے کہ جن کے بچے ان کی چھت پر جا کر، اور میں خود اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں کہ استاد تراب حیدر نقوی صاحب جو ہیں ہمارے برڈز گیلری کے، وہ پوری ٹیم ہماری آئی ہوئی تھی برڈز گیلری کی، تو وہاں پر وہ کبوتر ہمارے سامنے رات، بلکہ ایک تو بالکل چمک میں تھی تو کہتے تھے آج جو ہے نا مشکل ہی ہے، اور وہ اندھیرے میں بیٹھی، تو یہ بہت بڑا اعزاز. تو دوسرا کلیم اللہ خان یہ بتائیں بھائی، زیادہ تر ہمارے جو ہے نا جو بیرون شہر کے لوگ جو ہیں شوقین ہیں، وہ پوچھتے ہیں جی کہ یہ جو پپلاں والی جو بریڈ ہے یہ کن کبوتروں کا سے تیار ہوئی ہے، کن کبوتروں میں سے بنی ہے یہ؟ جی بھائی ساری محنت ہے آؤ جناب استاد فہیم خان. اکمل خان کی. ہمیں اس بریڈ کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے. استاد اکمل خان نے ساری بریڈ بنائی ہے، اسی کی محنت ہے، سارے اسی کی محنت کو کھا رہے ہیں ابھی تک پورا پپلا. جی اس دوران ہمارے کبوتر پرور فہیم خان وطا خیل، تو فہیم خان استاد حاجی محمد کلیم اللہ خان صاحب کے شاگرد ہیں، میرے پیر بھائی ہیں اور چھوٹے بھائی بھی ہیں، تو خوش آمدید جی. تو ان کے ساتھ ہاں جی آصف جی، آصف بھائی ہمارے ان کے ساتھ آئے ہیں، تو خوش آمدید جی. جی کلیم اللہ خان، یہ جو کبوتر آپ کے پاس ہے، اس کبوتر کا جی پہلے تو ذرا اس کو صرف اس کا کلر دکھا دیں ایسے کر کے ایسے، اور اس کے بارے میں بتائیں یہ کون سا؟ یہ جی جویری مادی ہے، اس سال اڑی ہے. یہ بریڈ کس بریڈ سے کہیں گے؟ یہ استاد والے سلیٹے جو ہیں یہی ہیں، خاکی سارے خاکی جو ہیں. جی انمول یہی ہے اصل جو اصل ہے نام نا. پھر بتائیں نا جی، وہی تو ہے نا. یہ جی دیکھیں جی انمول جو ہے نا جی، جو لوگ انمول، اصل اور جو یہ انمول ہے انمولوں وہ کا یہی کلر ہے. بھی یہی ہے واقعی، کیونکہ ہم نے تو آج سے 20 سال 25 سال پہلے بھی دیکھے ہیں یہ کبوتر. تو یہ دیکھ لیں جی دوستو، آج آپ کو اصل انمول جو ہے آپ کے سامنے کرنا تھا. یہ جی دوستو جویری مادی ہے. اور جویریہ مادی جی، تو اس مادی کی کیا کارکردگی رہی جی؟ اس نے رانا صاحب 7 پروازوں میں 86 گھنٹے کے اوپر ٹائم بنایا ہے. یہ جو 20 سے 21 جیٹھ جو گیا، 21 21 میں جو پیچھے جو گیا ہے. اچھا جی، جی جیٹھ میں اس نے جی 86 گھنٹے سے زیادہ اس کا جی ٹائم ہے. اور کس وقت تک؟ اس کی پرواز رانا صاحب ساری 4 کے بعد کی. اچھا آخری کس وقت بیٹھی ہے؟ آخری پرواز میں بھی 4 کے بعد بیٹھی. 4 کے بعد ہاں بیٹھی ہے. جی. تو جی یہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اب ہسٹری آپ کو بتا دوں انمولوں کی، انمول کبوتر کی ہسٹری ہی یہی ہے کہ یہ کبوتر جیٹھ جو ہے اس میں ضروری نہیں کہ جی جیٹھ میں جو ہے نا جی انمول رات کو 8 بجے بیٹھے اور پھر اگلے دن 11 بجے بیٹھ جائے، پھر 2 بجے بیٹھے، اور پھر یہ ہے انمول. جو انمول کبوتر واقعی اسی طرح کہ انمول کبوتر اپنا ٹائم جو ہے اس کو برقرار رکھتا ہے. تیسری گلی کی پٹھی تھی. یہ 3 کلی کی جی پٹھی جو ہے یہ کھینچی ہوئی تھی. تو یہ آپ کے سامنے امجد اس کا پر جو ہے نا، ہاں جی چلو یہ جی آپ کو اس کا کندہ دکھاتے ہیں بیچ میں سے. جی دوستو یہ اس کا دیکھیں پر، اس کی آنکھ سر دکھائیں. یہ جی انمول کی آنکھ کا شوق کریں دوستو. اس کبوتری نے جیٹھ کے مہینے میں 86 گھنٹے سے اباؤ ٹائم بنایا ہے. 4 اڑاریں پوری ہو رہی ہے. یہ بازی میں 11 اڑاریں پوری. اور یہ بھی اعزاز کہ ان کی جو بازی تھی 11 تک گئی، 11 بازیاں تھی، تو 11 کی 11 پھرتے جو ہے نا جی یہ مادہ اڑی ہے جی. یہ بریڈ بھی انمول اور واقعی انمول. تو اس کا پنجے دکھانا، یہ جی اس کے پنجے.
تو دوستو آپ نے انمول بریڈ کی جویریہ مادی کا شوق کیا تو اسی طرح شوق بھی چلتا رہے گا. تو کلیم اللہ خان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھئی ان کبوتروں میں کیا ایک ایکسٹرا کوالٹی ہے کہ انہوں نے اس وقت دنیا میں کامیابیوں کے جھنڈے بھی گاڑے ہوئے ہیں اور تقریباً ہی شائقین جتنے بھی ہمارے ہیں پنجاب کے ہیں یا پوری دنیا کے شوقین جہاں کبوتر پروری ہوتی ہے وہ پپلا والے کبوتر لینے کے لیے. تو آپ کیا ان میں کیا ایسی کوئی خوبی ہے؟ ہاں صاحب جب گرمی آ جاتی ہے نا بہت زیادہ ان کی واپسی بہت ہے اس لیے ہر بندہ ان کبوتروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے. بہت اصیل کبوتر ہیں یہ. گرمی جتنی زیادہ ہو اتنی چنگے ہو سکتے. جی دوستو سن لیں جی کہ استاد ملک امجد وٹو جو بات کر رہے ہیں کہ پپلا والی جو بریڈ ہے اس میں جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جب گرمی جتنی بھی زیادہ گرمی پڑے گی یہ ٹائم بھی دیں گے اور واپسی بھی کریں گے. تو جیسے کلیم اللہ خان آپ نے بتایا کہ آپ کے استاد ماشاءاللہ آپ کے دوست ہیں. تو جو دوست ہوتے ہیں وہ پھر قصے کہانی یعنی کہ اپنے جو زندگی کے بڑے یعنی کہ باتیں آپ گپ شپ بھی کرتے ہیں. کوئی ایسی بات جو امیر مختار خان نے شوق کے حوالے سے بتائی ہو کہ جناب ایسا موسم تھا ایسے موسم میں اس طرح کبوتر آیا یا ایسے مقابلہ تھا کوئی ایسی بات جو آپ سے؟ استاد کے پاس بھائی رانا صاحب بیٹھے تھے. یہی جو پچھلے سال بچے اڑے تھے چیتل والے بازی تھی استاد کی جاپان والے سے. سنی جاپان والا نہیں ہے اس کے ساتھ. استاد کے دو رہتے تھے اس کے بھی دو رہتے تھے. استاد کا 7 پر آ گیا ہے. استاد نے کہا ہے کہ 28 منٹ رہتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ ابھی تک مجھے بات یاد ہے کہ استاد نے کہا توخلے دیکھتے ہیں. توخلے دیتے ہیں توخلے دیکھو 28 منٹ سارے بات. تو ان کا نہیں آیا تھا؟ نہیں آیا. ٹھیک. گیا تھا ہم سے. تو دوسرا اس کے علاوہ آپ ماشاءاللہ مقصد ہے بھائی ہر سال کبوتر کی تیاری کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو کتنے ایک تو مقابلے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں بھی کتنے کبوتر ہونے چاہیے شوقین کے پاس؟ سب سے پہلی بات تو رانا صاحب جتنے کبوتر بھی ہیں کام ہیں جتنے بھی ہوں کام ہیں وہ بازی میں. موسم کا نہیں پتہ چلتا ہے. 3-4 سال ہو گئے ہیں موسم نے کبھی کیسے نہیں پتہ چلتا ہے موسم کا. اس سال بھی 22 تاریخ کو بہت نقصان ہوا ہے میرا. اچھا کبوتر میرے چلے گئے تھے 22 تاریخ کو؟ ہاں جی 22 کو. 22 مئی کو پر باندھ کر میں نے اڑائے تھے پھر بھی 15 کبوتر نہیں بیٹھے تھے میرے. ٹھیک. یہ کبوتروں کی تعداد کا کوئی وہ نہیں جتنی ہو وہ بہتر ہے. ہاں جی. جی دوستو سنیں جی کہ ایک تجربہ کار اور میدان کے کھلاڑی بات کر رہے ہیں تو ان کی باتوں کو فالو کریں کہ کبوتروں کی تعداد جو بڑے مقابلے کھیلنے ہوں تو پھر کبوتروں کی تعداد جو ہے وہ اور پھر تیاری کا جو عمل ہے وہ کیا رکھیں بھئی. ہاں جی استاد ملک امجد بتائیں جی آپ جو ہے یعنی کہ صحیح جو ہے نا کبوتروں کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایتھلیٹ بنانے کے لیے آپ کی بہت محنت ہوتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے یہ جو ہمارے نوجوان کبوتر پرور جو ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ٹپ جو ہے دیں تاکہ ان کے شوق میں اور بہتری آئے؟ اچھے کبوتر ہونے بھائی محنت ضروری ہے. جی ہاں انہوں کی خوراک اچھی ہوئے. خوراک کیا دیں؟ خوراک جی جیڑے ہون تا پہندے تا ترا شائیاں سا تو پہندے چنا ہو گیا نم ہو گئی موٹ ہو گیا. اچھا یہ چیزیں ضروری ہیں. جی ضروری ہے. اس کے بعد جب اڑان شروع ہوتی ہے تو پھر باجرہ شروع کر دیتے لگا روٹی کے بھورے بھی دیتے ہیں اچھے گھی والے. پر پٹائی کے دوران کیا کریں دوست جو ہیں؟ یہ جی دانہ مکس دیں اچھا دانہ دیں گھی والے بھورے دیں ان کو. اچھا دوسرا سب سے بڑی جو پریشانی ہر کبوتر پرور کو لاحق رہتی ہے کہ کبوتر کو صحت مند کیسے رکھا جائے.
اس کی کیا یعنی کہ وہ صفائی ضروری ہے جی، صفائی ہو، ان کا دانہ پانی اچھا ہو اور ان کی خوراک میں کوئی کمی نہ ہو تو بہتر ہے، کبوتر اچھے ٹھیک صحت مند ہی رہیں گے۔ صفائی ضروری ہے ان کی۔ صفائی سے مقصد دڑبوں کی صفائی یا کبوتر کی صفائی؟ نہیں، دربوں کی صفائی ضروری دڑبوں کی صفائی جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہے جی۔ اچھا، کئی دفعہ یہ بھی ہے کہ آپ کا کیا تجربہ ہے کہ بندہ تعداد کے بارے میں کہ کبوتر یعنی کہ ایک دڑبے میں اگر آنے 20 ہیں تو اس میں جو اگر بندہ 40 رکھ لے تو اس کا بھی معاملہ دیکھنے میں ہے کہ لوگ جو ہیں مقصد گنجائش سے زیادہ کبوتروں کو ایک دڑبے میں کتنے یعنی کہ جو دڑبہ ہے جیسے اب 5 فٹ اور 5x6 کا ہوتا ہے، اس میں کتنے 7-8 کا ہے جی۔ جی کتنے اس میں آپ کہتے ہیں؟ 33 کبوتر ایک میں ہے 33 ہیں؟ جی، 33-34۔ تو سن لیں جی، جنہوں نے 60-70 رکھے ہوئے ہیں بھائی وہ اپنے کبوتر نکالیں، یا دڑبے بنائیں یا پھر کبوتروں کی تعداد کم کریں، تو پھر ہی آپ کے کبوتر صحت مند رہ سکتے ہیں۔ تو جی امجد بھائی، یہ جو آپ کے پاس کبوتر ہے یہ مات ہے جی، اچھا جی مادی 2021 میں اڑی ہے جی۔ جی سامنے کر لیں اسے، صرف اس کا پہلے نہیں، پہلے اس کا کلر ہی ہم یہ جی اچھا جی، یہ 2021 میں جو ہے جی، یہ جیٹھ میں یہ بھی اڑی ہے یہ تو سلیٹی مادی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہ کس نسل سے ہے اس وقت؟ آپ نے اس کو کیا نام دیا ہوا ہے یا نام تو نہیں دیا جی، 23 نمبر ہے، نیلے رنگ والی ہم کہتے ہیں جی اس کو۔ اچھا، اس کو نیلا رنگ لگا ہوا تھا؟ رنگ لگا ہوا تھا، 23 نمبر ہے جی۔ تو اس کو ذرا اس طرح سامنے کرے، اور یہ کتنے بجے تک اڑی ہے جی؟ یہ جب گرمی زیادہ نہیں تھی جی جی، سلیٹی اور یہ 5 کے بعد بیٹھ گئی جی۔ 5 بجے کے بعد؟ 48 تھا یا 52 تھا جس دن۔ اچھا جی ہاں، یہ جی دیکھیں جی، جس دن بہت ہی زیادہ سخت گرمی پڑی ہے جی اس دن یہ اس جی دن بھی یہ 5 کے بعد بیٹھ گئی سلیٹی اور یہ دونوں۔ اچھا دوستو، میں ایک آپ کو بتاؤں کہ آج کل جیسے جسے بھی دیکھو فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ آتا رہتا ہے کہ جی پپلا والے کبوتر خریدے تھے اور پپلا والے پھر رزلٹ جو ہے نا جی ان کا 0۔ تو بھائیو، رنگ تو واقعی ہمارے بھی دیکھنے میں آتے ہیں، کلر آ جاتے ہیں۔ تو آج آپ یہ دیکھیں جی، یہ پپلا والی بریڈ، اور اس کی آنکھ ذرا آپ اگر جو دوست ہیں نا جی، آنکھ پہ توجہ رکھنی ہے تو بھائیو، پپلا والے جو کبوتر ہیں وہ یہ کبوتر ہیں جو آپ کلسرا یا پھکا کلسرا یا سلیٹا کبوتر خرید لیتے ہیں 1000-1500 کا، اور پھر بعد میں پپلا والے کبوتروں کو آپ بدنام کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں جی کہ کبوتر کا کلر تو مل سکتا ہے لیکن کبوتر کی جو آنکھ اور اس کا جسم جو ہے وہ صرف پپلا بریڈ میں ہی نظر آئے گا آپ کو۔ تو آپ کو ہم اس مادہ کا 23 نمبر مادہ 23 نمبر مادہ کا جو پر ہے جی، دوسرا پر دیا مہمان آئے بیٹھے بھائی اساں باغ گئے اساں کہ چل گیٹ دیکھو بھائی وہ بات گئے ہیں تے کہ مہمان ہیں بعد باغ گئے مسجد آیا آنکھ دیکھیں جی اب پپلا والے کبوتر کی، گلمیری والا چھورے کپڑا والا۔ اچھا، اساں بانی بندے اساں کہ ہنے اٹھی تھی تو شروع تھی بیٹے اساں بھڑے پو گئے۔ جی دوستو، تو کلیم اللہ خان، آپ نے ماشاءاللہ استاد امیر مختار خان کی شاگردی کس سن میں اختیار کی؟ میں نے بھائی 2016 میں 2016 میں۔ تو ماشاءاللہ اس کے بعد آپ کو استادی دستار بھی ملی ہے۔ تو آپ کے اس وقت کتنے شاگرد ہیں؟ جی 8 شاگرد ہیں۔ 8 شاگرد ہیں۔ ایک تو یہ ہمارے ساتھ حبیب اللہ خان بیٹھے ہیں، پھر عبدالرزاق خان بیٹھے ہیں، عارف خان ہیں، وہ کہاں سے ہیں؟ وطا خیل سے۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان شیر خیل احمد خان والے سے ہیں۔ جی ایک میرا شاگرد ہے قیدآباد سے ہے۔ جی جی ایک جوید اپنا ہے، جی، کزن ہے میرا، 2 شہر کے اندر یہاں چامیانہ کے۔ اور بھی دوست بہت ہیں جن کے میں کبوتر اڑاتا ہوں۔ اچھا،
ایک تلخ سا سوال ہے، محسوس نہیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ کہ کلیم اللہ خان اب آپ کا شاگرد تھا عمران یارو خیل، تو آپ ماشاءاللہ مقصد ہے بھائی شاگرد تھا، تعلق تھا، پھر ٹوٹ گیا تعلق. تو یہ اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ تمام جتنے بھی ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں نا جی، جو بھی ہیں، چاہے جتنے بھی یہ پاکستان میں بڑے ہیں چھوٹے ہیں، سب کے لیے کہ کیا اس کے بعد جب ایک اس شاگرد سے تعلق ختم ہو گیا، وہ کسی اور کا شاگرد ہو گیا، تو اس کے ساتھ انفرادی مقابلوں کی دعوت دینا یا اس کو کہنا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں بھئی یار یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں؟ رانا صاحب اس نے دعوت دی ہے، ہم نے نہیں دی ہے دعوت اس کو. اچھا. پہلے اس نے دعوت دی ہے، ہم نے تو جوابی پوسٹ لگائی ہے. نہیں آپ کیا اس نے، دیکھیں جی آپ استاد ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑا نام ہے، تو میں یہی پوچھ رہا ہوں نا جی، کیا یہ چیزیں یعنی کہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں جس کے ساتھ اب شوق جو ہے، ایک یہ بات بھی کہ شوق جو ہوتا ہے وہ پیار محبت والی جگہ پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے بندہ، کبوتر اڑ رہے ہیں تو جا کے جہاں پہ بندہ جا کے بیٹھ بھی جائے، جہاں پہ یعنی کہ ایک تعلق ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، پھر اس کے ساتھ تو شوق بھی ختم ہو گیا. تو کیا اس چیز کو آپ کیا ایک پیغام آپ کے جو ہے نا جی، آپ یہ سب اساتذہ کرام کے لیے کہ بھائی یہ چیز جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے؟ رانا صاحب یہ تعلق جو ختم تھی ہے اس والے شوق کرنی بھی نہیں چاہیے، کرنی بھی نہیں تعلق ختم تھی کہ وہ کبوتر بازی اس سے ساری کہہ رہی تھی، صحیح، انہوں نے کبوتر بازی نہیں کرنی چاہیے. بالکل یہ رگے حالات پچھو ڈٹھی آندہ صحیح، سارے. ہاں صحیح بات ہے. تو جی دوستو، یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ دیکھیں جی، اس معاملے کے بعد میری آج پہلی ملاقات ہے کلیم اللہ خان سے، تو ان کی بات بالکل صحیح ہے. اور شاگرد بھی بھائی جو بھی شاگرد جس گروپ سے بھی ہو، جس استاد کا شاگرد استاد ہو، تو بھائی یہ اس طرف جو ہے نا توجہ دیں کہ جس جب تعلق ختم ہو جائے پھر اس کے بعد یہ دعوتیں دے دینا اور یہ پوسٹیں لگانا نا، یہ بالکل یہ الٹا گیم کو اور کبوتر پروری کو ختم کرنے کے مترادف ہے. کیوں حبیب اللہ خان، آپ اس بارے میں یہ گل بالکل جو ہے نا جی، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ میرے میاں والی کے بھی دوست اور جتنے بھی اور بھی ہیں، چاہے دنیا میں جہاں بھی ہیں، تو وہ میرا یہ پیغام سن رہے ہوں گے. میں خود بھی استاد ہوں، کبوتر پرور ہوں، تو مجھے بھی یہ باتیں بالکل پسند نہیں ہے کہ جس کے ساتھ استعفیٰ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو دعوت شوق وہ دے، یا کھلاڑی دے، یا شاگرد دے، یا استاد دے. تو اس بارے میں اس کو سوچنا چاہیے. جی تو 47 نمبر ہیں جو آپ بتا رہے تھے نا استاد کے پاس. لو جی دوستو، اب ہم آپ کو ان کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں ملک امجد وٹو کہ جو کبوتر وہ 2017 میں استاد امیر مختار خان صاحب کی چھت پر جو پٹھے اڑے تھے 47 نمبر، اسی بریڈ میں سے جی یہ 47 نمبر. جی ساری ہٹیں سے کٹائیں. دوستو امجد بتا رہے ہیں کہ یہ جو 2020 جو سال تھا، اس میں جو ہائی پرواز، جو آخری کبوتر کی جو بازی ہوتی ہے ہمارے میاں والی میں، تو خیر اب یہ چل پڑا ہے سلسلہ جب سے ہم نے باہر کھیلنا شروع کیا ہے. تو باہر جو شہر ہیں وہاں پہ تو آخری کی جو بازی ہے اس کو ہی بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور یہ وہ کبوتر ہے جی جس میں تمام ہٹیں جو ہے نا جی ان کو ون کرائی جی. تو کس وقت تک جی یہ ماشاءاللہ 47 نمبر بیٹھے جی؟ اس 753 جی، ہاں جی 8 تو پار ہی بیٹھی ہے جی، 8 7 تو دوستو یہ 47 نمبر 753 پہ بھی بیٹھی ہے اور 8 بجے بیٹھی ہے. اور سب سے جو اس کی جو خوبی ہے کہ یہ اندھیرے میں جو ہے نا جی گھر بیٹھتی رہی ہے. اس کا ہم آپ کو اس مادی کا 47 نمبر مادہ ہے، تو اس کا انتہائی باریک بینی کے ساتھ آپ کو شوق کروائیں گے. اور اس کو جال جو پنجرہ ہے اس میں بھی آپ کو کھلا چھوڑ کر بھی دکھائیں گے. اور آپ دیکھنا کہ یار اندھیرے میں جو کبوتر بیٹھتے ہیں، جو اندھیرے میں جو کبوتر بیٹھتا ہے وہ حالانکہ اس کے اور بہن بھائی بھی ہوں گے، لیکن اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایسی چیز ہے، ایسی خوبی ہے کہ جی یہ جس وجہ سے یہ اندھیرے میں بیٹھتی ہے. سارے بہانے سب بیٹھتے ہیں یہ سب جو ہیں جی. تو جی سن لیں جی کہ یہ رات باہر نہیں رہتے. اور یہ اب آپ کوئی اس کے ماں باپ جو ہے ان کا شوق کروائیں گے اسپیشلی. اور یہ آج آپ کے لیے انتہائی اہم جو یہ دن ہوگا کہ آپ کو وہ کبوتر آپ کو دکھائیں گے، وہ جوڑا، وہ ماں باپ جو ایسے بچے نکالتا ہے. ایک تو وہ چیمپئن ہے،
پھر چیمپئن کے ساتھ ساتھ اندھیرے میں بیٹھنے کی جو ہے وہ خوبی رکھتے ہیں. یہ جی 47 نمبر آنکھ. یہ دوست 47 نمبر جو اندھیرے میں جو ہے، اور یہ ایک نہیں، یہ خود نہیں، یہ جیسے آپ نے سنا جو ان کے مالک ہیں جنہوں نے یہ بریڈ بنائی ہے، تو